قرآن کریم کی 5 ایسی صورتیں ہیں جو لفظ کل کے ساتھ شروع ہوتی ہیں. ان میں پہلی سورت الجن ہے جو 29ویں پارے میں ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. تو اس کا آغاز کل کے ساتھ ہے. دوسری سورت الکافرون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون. تیسری سورت جس کا آغاز لفظ کل کے ساتھ ہوتا ہے وہ سورت الاخلاص ہے. قل هو اللہ احد. چوتھی سورت جس کا آغاز لفظ کل کے ساتھ ہوتا ہے وہ سورت الفلق ہے. قل اعوذ برب الفلق. اور 5ویں سورت قل اعوذ برب الناس ہے. آخری 2 صورتوں میں خطاب اگرچہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ کہہ دیں، لیکن آپ کی وساطت سے تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہم نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے. دیکھیں نا، اس کی مثالیں قرآن کریم میں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ شرک کرو گے تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو انبیاء کرام تو معصومین ہوتے ہیں، ان کا انتخاب اور سلیکشن اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، لہٰذا ان سے شرک کا سرزد ہونا ناممکن ہوتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں سورہ زمر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، تو خطاب آپ کو کر کے سمجھایا امت کو کیا ہے. اور دوسرا مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ اہمیت واضح کی گئی ہے کہ اگر بالفرض یعنی مثال کے طور پر بھی لایا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے، یہ کتنا اہم کام ہے اور یہ کتنا نقصان دہ عمل ہے شرک، جو اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو انبیاء سے شرک کا ہونا ناممکن ہے نا. تو یہی انداز سورۃ الناس میں ہے کہ وسوسوں سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے، معصوم ہے. لیکن حکم آپ کو دیا گیا ہے، سمجھایا ہمیں گیا ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. کہہ دو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو لوگوں کا بادشاہ، جو لوگوں کا معبود ہے، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. خطاب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے سمجھایا ہم مسلمانوں کو گیا ہے. یہ بھی قرآن کا ایک اسلوب کلام ہے اور یہ بھی اس کا ایک بلاغت سے بھرا انداز ہے کہ ایک چیز کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اس سے پاک اور منزہ ہیں، اور یہ ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام شرک سے پاک ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کہہ لیں کہ قرین ہے وہ بھی مسلمان ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی خیر کا حکم دیتا ہے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وساوس سے پاک ہیں، وسوسوں سے پاک ہیں. آپ کا ہر خیال وہ وحی پر مبنی ہے نا، آپ کی مکمل رہنمائی وحی کے ساتھ ہوتی ہے. تو لہذا سورۃ الناس میں خطاب اگرچہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، سمجھایا ہمیں گیا ہے. آپ وسوسوں سے پاک و منزہ ہیں، آپ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو یہ بھی قرآن کا ایک اعجازی انداز ہے کہ واقعہ یہ کسی چیز کی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن یہ اسلوب اور انداز اپناتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وسوسوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ وسوسوں کی جو تباہی ہے اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. پہلے وسوسے ہوتے ہیں، پھر ان وسوسوں کے نتیجے میں بے یقینی پیدا ہوتی ہے، پھر غلط عقائد اور تصورات جنم لیتے ہیں.